long-range nuclear missile launch in North Korea. This missile is believed to be headed in the direction of the Los Angeles metropolitan area, that it will impact this area within the next 1.5 to 2 hours. معزز دوستو، اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے ایٹمی جنگ۔ ماہرین کے مطابق اگر دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہوئی تو 80% انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باقی جو بچیں گے ان کی موت مرنے والوں سے زیادہ اذیت ناک ہوگی، کیونکہ وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جن کو بچانا ناممکن ہوگا۔ آپ اس وقت ویڈیو میں دو ایسے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں جن میں ایک نے ایٹم بم کا تجربہ کر کے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا، جبکہ دوسرے نے انسانوں کو ایٹمی جنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا حل بتایا ہے۔ یہ شخص کون ہے، اس نے ایسے کیسے کیا، آپ سب کچھ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ میں ہوں خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن ٹورسٹ ٹی وی انٹرنیشنل۔ معزز دوستو، اس وقت 9 ممالک ایٹمی قوت حاصل کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ یہ پہلے ہی ایک دوسرے جنگ بھی کر چکی ہیں، جبکہ 1945 میں امریکہ ایٹمی جنگ کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا میں خطرناک ترین نیوکلیئر ویپنز تیار کیے جا چکے ہیں۔ اگر ان حالات میں کسی ممالک کے مابین ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے تو ان کے اثرات دوسرے ملکوں کے انسان بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ایسے حالات ہونے پر 80 سال کے ایک الیکٹریکل انجینئر بروس بیچ نے کمال کر دیا ہے۔ اس نے نیوکلیئر شیلٹر تعمیر کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے اگر دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ اور اپنی نسل کو اس شیلٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکی صدر نے اپنی قوم کو یہ مشورہ دیا امریکہ پر نیوکلیئر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا وہ گھر پر ہی کھانے کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں اور گھر میں ہی بم شیلٹر تعمیر کر لیں۔ ان حالات میں بروس بیچ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور امریکہ میں سب کچھ چھوڑ کر کینیڈا کے ایک گاؤں شلبرن میں آ کر رہنے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی ڈر تھا، جب دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی تب اس کا اور نئی نسل کا کیا بنے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا اس سے پہلے کہ دنیا میں نیوکلیئر جنگ شروع ہو جائے اس سے اس کا حل ضرور نکالنا چاہیے۔ آخر کار اس نے پرانے اسکولوں کے بسیں خریدنا شروع کر دی۔ بروس کا خیال تھا بس کی چھتیں کسی بڑے دھماکے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کی زمین پر 14 فٹ گہری کھدائی کر دی۔ اس نے بسوں کو کھول کر ان گھروں کے اندر جوڑ دیا۔ اب یہ بہت بڑا گھر بن چکا تھا۔ بروس نے مٹی اور کنکریٹ کی بہت مضبوط چھت بنا لی تاکہ کسی بھی دھماکے سے بچا جا سکے۔ اگر اس جگہ کو دور سے دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زمین کے نیچے کیا موجود ہے۔ بروس کے دوست اور رشتہ دار اس کی اس حرکت پر اسے پاگل سمجھتے رہے۔ اس گھر میں زندگی کی تمام ضروریاتی اشیاء موجود ہیں۔ یہاں پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک بھی موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر بھی موجود ہے۔ یہاں ایمرجنسی کی صورت میں ایک چھوٹا سا اسپتال بنایا ہوا ہے۔ یہاں بہت سے باتھ روم بھی موجود ہیں۔ بروس اپنے پورے گھر کو مانیٹر بھی کر سکتا ہے۔ اس گھر میں 350 سے زیادہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ اندر سے یہ گھر ایک جنگی بنکر جیسا لگتا ہے، اس لیے یہاں ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ بھی موجود ہے۔ اس گھر میں ایک فارمیسی ہے، ایک لائبریری ہے۔ اس گھر کا دروازہ بہت ہی مضبوط فولاد کا بنا ہوا ہے۔ بروس نے اس گھر کا نام آرک 2 رکھا ہے۔ بروس کا کہنا ہے بہت جلد ایٹمی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کا یہ بنا ہوا گھر میری فیملی کے لیے بہت کام آنے والا ہے۔ بروس نے یہ گھر یتیم بچوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ معزز دوستو، اس وقت بروس اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج بھی دنیا اس کے کارنامے کی وجہ سے یاد رکھتی ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔